لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تین طرح کی دعائیں بلا شک مقبول ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے۔ پہلی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، دوسری دعوت المسافری، مسافر کی دعا، اور تیسری دعوت الوالد علی ولدہ، باپ کی دعا، یا بعض نے کہا کہ بد دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ یہ حدیث مبارکہ تین بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے بیان کرتی ہے، اور اس مفہوم کی بعض الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دیگر احادیث بھی حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، اور اس حوالے سے جتنی احادیث معروف ہیں ان کی صحت جو حسن درجے یا صحیح درجے کی ہے۔ اس حدیث میں تین لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شک کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور معلوم ہے کہ دعائیں جب بھی اس طریقے سے کی جائیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا وقت اور اس کے نتیجے میں جو اثرات سامنے آنے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے خالق حقیقی، مالک حقیقی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو تین باتیں کی گئی ہیں یا تین لوگوں کی دعا قبول کی بات کی گئی ہے، یہ اصل میں جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کی دعائیں شاید قبول ہوتی ہیں یا نہیں قبول ہوتی۔ جب بھی انسان للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اس طریقے سے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگنے کا سکھلایا ہے اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ پہلی دعا جو بلا شک قبول ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ مظلوم کی دعا۔ مظلوم وہ شخص ہے جس کا حق اگر کوئی دوسرا شخص جانتے بوجھتے ہوئے کھا لے، مار لے اور اس کا حق واپس نہ کرے۔ ہمارے نزدیک عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مظلوم اور ظالم کا آپس میں جو مقابلہ ہے اس میں ظالم وہ ہے جو بڑا ہی جابر، بڑا طاقتور، حکمران قسم کا، حکام میں سے معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس قوت اور پاور جمع ہوتی ہے، صرف وہ ظالم ہیں اور باقی لوگ مظلوم ہوتے ہیں جو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ بڑے واضح قسم کے ظالم لوگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف بڑے واضح قسم کے مظلوم ہوتے ہیں جن کے حقوق اس قسم کے لوگ کھا جاتے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم چونکہ اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کیا کسی پر ظلم کرنا ہے، اس لیے ہم تو ٹھہرے مظلوم اور ہماری تو صرف دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ظلم کے کئی درجات ہیں، اور کچھ درجوں میں معاشرے کے عام لوگ، حتیٰ کہ غریب لوگ بھی دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ غریب لوگ بھی دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو بڑے متمول نہیں ہیں، امیر نہیں ہیں، کسی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے، حکام میں سے نہیں ہے، وہ بھی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے حکام جس کے پاس جو تھوڑا سا اختیار ہے وہ اسے صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے، اور جس کا حق اس نے ادا کرنا ہے اس کے حق میں تاخیر کرے، تاخیری حربے استعمال کرے، اس کو لٹکائے، بلا وجہ تنگ کرے، کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں جس میں ایسا کرنے والا ظالم اور جس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی، میاں بیوی کے رشتے کے اندر بھی بسا اوقات ایک ظالم اور ایک مظلوم بن جاتا ہے۔ باپ اور اولاد کے رشتے میں بھی ایک ظالم اور ایک مظلوم بن جاتا ہے، ماں اور اولاد کے رشتوں میں بھی ایک ظالم اور مظلوم بن جاتا ہے، بہن بھائیوں میں تو بڑا معروف اور معلوم ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ظالم اور مظلوم والا سلسلہ کرتے ہیں۔ کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی، کسی کی وراثت ہڑپ کر لی،
کسی پر دباؤ ڈال کر ایموشنل بلیک میلنگ کر کے اس کا حق دبا دیا کہ جی آپ کو تو ضرورت ہی کیا ہے, آپ تو پہلے پیدا ہوئے تھے, آپ کا حق تو کیا, پہلے ہی اتنی چیزیں آپ لے چکے ہیں, اور جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں وراثت کے احکامات جاری کیے ہیں اس کو کسی معاشرتی پریشر میں یا ایموشنل بلیک میلنگ کر کے دبا لینا, یہ سب ظلم کی صورتیں, سب کے سب ظلم کی صورتیں, والدین کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, والد کی طرف سے, کسی بڑے بیٹے کے حق میں یا چھوٹے بیٹے کے حق میں, یا بسا اوقات اولاد میں سے کسی ایک کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ جو شریعت کے تقاضوں کے منافی ہے, یہ سب ظلم ہے, سارے کا سارا ظلم ہے. اور یہ ظلم اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ روا رکھا جائے کہ وہ ہاتھ اٹھا لے یا اس کا دل رو پڑے, اپنے رب کی طرف رجوع کر لے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شک و شبہ کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. ایسے شخص کی دعا یا بد دعا سے بچنا چاہیے. بد دعا کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے یا اپنی قلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کر لے اور اس سے مانگے, اور مانگتے ہوئے کہہ دے یا اللہ فلاں شخص جس نے میرے ساتھ مسلسل زیادتی کر رہا ہے اس کو نیست و نابود کر دے. کر تو یہ دعا رہا ہے لیکن جس شخص کے بارے میں کر رہا ہے اس کے لیے تو بد دعا ہے نا. تو ایسی کیفیت سے انسان کو بچنا چاہیے اور بہت خوف خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ ہمارے گھروں میں جو ہم شکایات کرتے ہیں نا, برکتیں نہیں ہوتی, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, مسجدوں میں بھی آتے ہیں, تو ہم ان معاملات کی طرف بسا اوقات چشم پوشی کرتے ہیں, ان کا خیال ہی نہیں کرتے, فکر ہی نہیں کرتے کہ کہیں ہم ظالم تو نہیں ہیں, کسی مظلوم کی دعا تو نہیں آڑ آئی ہوئی. اس پر انسان کو بڑی توجہ کے ساتھ توجہ دینی چاہیے. دوسری اس حدیث مبارکہ میں جو بات بیان ہوئی وہ یہ کہ مسافر کی دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. مسافر کی دعا کیا؟ مسافر کی یہ کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے نا اس وقت وہ اپنے کام پر اس کی ساری توجہ ہوتی ہے, بس اس کا یہ ہوتا ہے میں بھاگتے بھاگتے جاؤں, جو میں نے کام کرنا وہ کر کے اپنی جائے امان اپنے گھر میں آؤں تو وہاں ریلیکس ہو جاؤں گا. اور اس دوران ظاہر بات ہے کہ سفر نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے, قصر بھی کر سکتا ہے اگر روزے سے ہے, اور سفر کے دوران اس کا جسمانی کیفیت ایسی ہے برداشت نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ اس کے اندر بھی کنسیشن موجود ہے. تو جب اتنے فرائض کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں, اس سب کے باوجود اگر سفر کے دوران ایسا شخص دعا کا اہتمام کرے, باقاعدہ دعا کا اہتمام کرے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ اپنے اس بندے کی اس بات پر کہ اس نے ساری چیزوں کے باوجود میرے سامنے گڑ گڑانے کو فوقیت دی ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے اس دوران بھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مسافر کی دعا بھی قبول کرتے ہیں. اور آج کل ہم لوگ بہت سفر کرتے ہیں. پہلے زمانوں میں سفر کی صعوبتیں تھیں تو لوگ گائے بگائے کوشش کرتے تھے, اکثر لوگ عام لوگ سفر نہیں کیا کرتے تھے, تجارت کرنے والے لوگ اور کچھ عمال جو ہے وہ عموماً سفر کیا کرتے تھے. باقی لوگ ایسے تھے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اکثریت عوام کی جس قصبے میں پیدا ہوئے اسی قصبے میں ساری زندگی گزاری اور بس دنیا سے چلے گئے. اس لیے کہ سفر کو عربی میں کہتے ہیں نا کہ یہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ مشکل ہوتا ہے نا سفر کرنا بہت, لیکن اب ہماری زندگیوں میں چونکہ بڑی سہولت آ گئی ہے, آسانی آ گئی ہے, ادھر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں, ادھر دیکھتے دیکھتے ایک شہر سے دوسرے شہر, درمیان میں گاڑی واڑی کہاں کہیں رکتی ہے. انسان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے, جھولی پھیلا لے. یہ مجھے اور آپ کو آج کے اس دور میں سفر کی آسانیوں کے ساتھ یہ بھی ایک بڑی نعمت مل گئی ہے کہ ہم اپنے دعاؤں کو بدرجہ اتم قبول کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں. تیسری اور آخری بات جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ والد کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس میں اولاد شامل ہے, ساری کی ساری. بیٹے کا ذکر کر کے اس سے اقرب یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے اس کے اندر شامل ہیں, بیٹیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں. اگر باپ ان کے حق میں دعا کرے یا بد دعا کر دے, خوش ہوگا تو دعا کرے گا, ناراض ہوگا اگر اولاد نافرمان ہوگی تنگ کرے گی تو کیا نکلے گا اس کے دل سے, بد دعا نکلے گی. تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے, اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. یہاں ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم بھی اگر پڑھیں, دیگر احادیث پڑھیں نا, تو ظاہر بات ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی, ان کے ساتھ بر, اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی بہت ساری ترغیبات دی گئی ہیں, اس کے بڑے فضائل بیان کی گئے ہیں. اس کے خاص طور پہ والدہ کا, کہ یہ بھی احادیث ہیں کہ پہلا حق والدہ کا, دوسرا حق والدہ کا. تو والدہ کا بہت بڑا حق ہے. اور کچھ ہمارا یہاں معاشرتی چلن بھی ایسا ہے, کچھ ہمارا کلچر, ہمارا سماج بھی ایسا ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ غلط نہیں ہے یہ بات کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ تعلق اور محبت کا نبھائے بھی, اس کی تابع داری بھی کرے, اس کا اظہار بھی کرے جائز طریقے سے, اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. والدہ کا بہت بڑا حق ہے. لیکن یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ہمارے کلچر کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ ہم باپ کے معاملے میں کچھ ڈنڈی مارنے لگے ہیں. اور اس قسم کی احادیث کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر باپ خوش ہو جائے اور دعا کرے تو
اولاد اور خاص طور پر بیٹوں کی زندگی میں بڑی بھاریں آ جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس کی نافرمانی کی جائے اور وہ غصے میں یا ناراض ہو کر کوئی بات نکال دے تو پھر خزاں بھی بہت سخت آتی ہے، اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور آخری بات جو اس حدیث سے انڈائریکٹلی سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو مردوں اور عورتوں کا جھگڑا ہے نا، جو آج کل فی زمانہ ہم نے بنا لیا ہے، جو تہذیب اور کلچر آ گیا ہے کہ مردوں کے یہ حقوق ہیں اور عورتوں کے یہ حقوق ہیں، اور عورتوں نے غلغلہ بلند کیا ہوتا ہے کہ مرد ہمارے حقوق کھا گئے اور مرد کہتے ہیں ساری زیادتیاں عورتیں کر دیں۔ اسلام کے مزاج اور ڈسکورس میں یہ بات کہیں سے شامل ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ اسلام جو ہے جہاں مردوں کی فضیلت بیان کرتا ہے وہاں خواتین کی فضیلت بیان کرتا ہے، جہاں باپوں کے حقوق بیان کرتا ہے وہاں اس سے بڑھ کر ماؤں کے حقوق بیان کرتا ہے، بیوی اور شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کو بھی حقوق دیتے ہیں، بیویوں کو حقوق دیتے ہیں، بھائیوں کو بھی جائیداد میں حصہ دیا گیا ہے، بہنوں کو بھی جائیداد میں حصہ دیا گیا ہے۔ جو کمی بیشی اور احکامات کے اندر جو تھوڑی بہت اوپر نیچے جو چیزیں، اس کے بہت سارے معاشرتی عوامل ہیں، اس کی بڑی حکمتیں۔ تو یہ جو بحث ہے نا کہ یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، یہ بدقسمتی سے آج کی اس مغربی تہذیب کے سائے اور فیمنزم اور اس قسم کی چیزوں سے ہمارے گھروں میں اور جگہ جگہ گھس گئی ہیں کہ فوراً جس کو ہم کہتے ہیں نا بائنری، گھروں کے اندر پڑھے لکھے دیندار گھروں کے اندر بیٹیاں اٹھتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے حقوق، ہمارے حقوق، بیٹے اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے حقوق۔ یہ مردوں اور عورت کی جنگ جو ہے وہ اسلام کے اور شریعت کے مزاج سے بالکل موافقت رکھتی ہی نہیں ہے۔ اس جنگ میں پڑھنا اور چیزوں کو یہ نظر اور یہ اینک لگا کے دیکھنا، یہ بذات خود جو ہے یہ مغربی تہذیب، شیطانی تہذیب کا شاخسانہ اور اس کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں سب کے حقوق ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ان کے درجات ہیں، ان کے تفاوت ہیں، ان کے اندر کسی کے زیادہ ہیں کسی کے کم ہیں، حالات، واقعات اور ذمہ داری کے حوالے سے۔ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے حق بھی تھوڑے سے زیادہ ہیں، جس کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کم ہے اس کے حق بھی تھوڑے سے کم رکھے گئے ہیں، اور اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور صدیوں کے عمل نے ثابت کیا کہ یہ حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کتنی جامع اور کتنی عظیم الشان حکمتیں۔ تو ہمیشہ اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں بھی وہ لوگ جن کی اولادیں انہیں گھر کے اندر یہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اب ہم جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نا، وہاں یہ چیزیں اب تعلیمی نصاب کا حصہ ہیں۔ اگر گھروں میں بچوں کو نہیں سمجھایا جائے گا، بتایا نہیں جائے گا کہ بچوں یہ جو ایک بیانیہ ہے، یہ جو ایک ڈسکورس ہے نا کہ ہر چیز کو مرد اور عورت کی اینک لگا کے دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ مستقل آپس میں کوئی مخاصمت ہے، آپس میں کوئی ٹسل ہے، آپس میں کوئی دشمنی ہے، یہ بالکل ٹھیک نقطہ نظر نہیں ہے، یہ غلط نقطہ نظر ہے۔ اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی انفرادیت پیدا ہوتی ہے جس سے معاشرہ مفید معاشرہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہمہ وقت ایک دوسرے کی طرف شک کی نگاہ سے ٹو لگا کے دیکھنا کہ یہ میرا حق کھا جائے گا، یہ مجھے ساتھ زیادتی کر جائے گا، اسلام جو ہے وہ بالکل اس چیز کو بالکل ہی اسلامی تعلیمات کے اندر یہ زاویہ فکر اور سوچ اور فکر کا یہ پہلو سرے سے ہی موجود نہیں ہے۔ ایک وہ نا کوئی تھوڑی بہت بات شامل ہو تو آپ کہیں کہ چلیں آج کے دور کے حوالے سے اسلام بھی یہ بات کرتا ہے، یہ والی جو فیمنزم والی سوچ ہے یہ سرے سے یہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بالکل ہی اجنبی چیز ہے ہماری سوچ میں۔ باقی جس کے جو حق ہیں وہ شریعت کے تابع ہو کے مردوں کو خواتین کے حق ادا کرنے چاہیے، خواتین کو مردوں کے حق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔